اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، گزشتہ کل یعنی پیر کے دن آپ تک خبریں نہیں آ پائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسوں گجرات کا سابرکانٹھا ضلع، وہاں پر ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے کیسرپورہ میں ہارون استاد جی نے اور ان کے بچوں نے ایک بہت ہی شاندار پروگرام وہاں پر جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا تھا مدینہ مسجد میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ احمد آباد تک، ایئرپورٹ تک، وہاں پر تقریباً 100-125 کلومیٹر تک کیسرپورہ کے تمام ذمہ داران، جس میں سرپنچ صاحب، مولانا یعقوب صاحب اور پوری ٹیم، ہارون استاد جی، ان کے بچے، سب کے سب 4-5 گاڑیاں بھر کر 100-125 کلومیٹر تک استقبال کے لیے آئے۔ میں ان کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم لوگ پھر کیسرپورہ پہنچے دوپہر تقریباً 1 بجے، اور دوپہر میں 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک خواتین میں، عورتوں میں، وہاں ایک مدرسہ ہے الباقیات الصالحات، وہاں پر خواتین کو جمع کیا گیا اور 1.25 گھنٹے کا اصلاحی بڑا زبردست بیان ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں کیسرپورہ، اسلام پور اور آس پاس کے گاؤں کی عورتوں نے دوپہر کے اس اصلاح معاشرہ کے اجلاس میں شرکت کی، اور یہ اجلاس عورتوں میں بڑا کامیاب رہا، اور عورتوں کو ان کی زندگی کیسے گزاریں، صحابیات کی زندگی، امہات المؤمنین کی زندگی، اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے، بہت پیارا یہ پروگرام رہا۔ اور پھر بعد نماز عشاء مدینہ مسجد کیسرپورہ میں بہت ہی شاندار پروگرام رہا۔ مسجد کی جگہ کم پڑ گئی، بارش کا سخت موسم ہونے کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں آس پاس کے گاؤں کے تمام لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، ان کی پیاری پیاری زندگی اور ملک کے موجودہ حالات میں مسلمان کس طریقے سے زندگی گزارے، ان تمام چیزوں پر بہت ہی زبردست تقریباً 1.5 گھنٹے کا خطاب اللہ نے کروایا۔ یہ پروگرام کیسرپورہ کا بے حد کامیاب رہا۔ کیسرپورہ والوں کی محبتوں کو میں دل سے سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محبتوں سے نوازا، اور ہزاروں کی تعداد میں دونوں جلسوں میں عورتوں نے بھی اور مردوں نے بھی ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ آئیے پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، مہادیو پورہ والے ایٹم بم کے بعد آپ جانتے ہیں کہ راہل گاندھی ڈائریکٹ ایٹم بم اور اب ہائیڈروجن بم چھوڑنے والے ہیں۔ راہل گاندھی نے ووٹ چور، گدی چھوڑ کا جو نعرہ لگایا، پورے ملک میں ایسے گونجنے لگا ہے کہ نریندر مودی پریشان ہو گیا ہے۔
بی جے پی پریشان ہو گئی ہے, الیکشن کمیشن پریشان ہو گیا ہے, ان کے پاس میں کوئی جواب نہیں ہے, اور پورا ملک اب چلا رہا ہے ووٹ چھوڑ گدی چھوڑ, ووٹ چور گدی چھوڑ. اب خبر آ رہی ہے کہ مہادیو پورا والے ایٹم بم کے بعد اب راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ہائیڈروجن بم چھوڑنے والے ہیں, اور یہ خطرناک بم ہوگا جس کے بعد مودی اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا پائیں گے. راہل گاندھی نے کہا کہ بنگلورو سینٹرل میں 7 اسمبلی حلقے ہیں اور 6 میں ہم جیتتے ہیں, اور جہاں 1 لاکھ ووٹ فرضی تھے وہاں ہم بالکل صاف ہو جاتے ہیں. یعنی یہ پتا چل گیا ہے کہ جہاں جہاں نریندر مودی مشینوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں اور ووٹ چورنے میں اور شڑینتر میں اور ناپاک سازشوں میں کامیاب ہوئے ہیں, وہاں باقاعدہ سیکولر ووٹوں کی چوری ہوئی ہے, اور یہ ووٹوں کی چوری ملک کے ساتھ غداری ہے, ملک کے سنویدھان کا کھلواڑ ہے, ملک کے سنویدھان کے ساتھ غداری ہے. اور اب ملک کو سمجھ میں آنے لگا ہے کہ مودی اور بی جے پی آئے نہیں ہیں, لائے گئے ہیں, گھسپیٹھیے ہے, گھسپیٹ کر کے اور ووٹ چوری کر کے انہوں نے ملک میں ستا حاصل کی ہے. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے, جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ آسام کے زہریلے انتہائی نفرتی اور گھٹیا ذہن رکھنے والے مکھیہ منتری سرما نے چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ محمود مدنی اگر مجھے مل جائے تو میں انہیں بنگلہ دیش بھیج دوں گا. بس وزیر اعلیٰ آسام کے اس چیلنج کے بعد محمود مدنی آسام کے دورے پر پہنچ گئے کہ لے میں آیا ہوں, مجھے پکڑ اور بھیج بنگلہ دیش. میں آپ کو بتاؤں کہ آسام میں اقلیتوں پر, مائنورٹیز پر, الپ سنکھیانک پر جو ظلم و ستم اور نفرت اور شدت پسندی کی لہر ہے اس کے خلاف جمعیت علماء ہند کے مولانا محمود مدنی کا ایک وفد آسام پہنچا. وفد نے متاثرہ کیمپوں کا دورہ کیا جہاں بلڈوزر کارروائیوں کے نتیجے میں بے گھر کیے گئے خاندان پناہ لیے ہوئے ہیں. جمعیت علماء کا وفد وہاں پہنچا. مولانا محمود مدنی کی قیادت میں وفد نے آسام میں تقریباً 300 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا ہے اور کئی مقامات پر مظلومین سے ملاقات بھی کی ہے. مولانا مدنی نے بالخصوص بیتھاری کیمپ میں لوگوں سے تفصیل سے بات چیت کی. مولانا مدنی نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری لڑائی تجاوزات ہٹانے کے خلاف نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے لوگوں کو بے گھر کرنا اور قانون کے بجائے دھمکی, خوف اور طاقت کی زبان استعمال کرنا ہم اس کے خلاف ہے, اور ہم کسی بھی قسم کی ہٹ ڈرمی اور غلط انداز میں طاقت کے استعمال کو برداشت نہیں کریں گے. ناظرین تیسری بڑی خبر آ رہی ہے, جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ مراٹھا آندولن کاریوں نے ممبئی کو جام کر دیا. لاکھوں کی تعداد میں مراٹھا کا نعرہ ہے, ایک مراٹھا لاکھ مراٹھا, لاکھوں کی تعداد میں مراٹھا آندولن کاری آزاد میدان ممبئی CST پہنچ گئے ہیں اور حالات بڑے خراب ہیں. لیکن حکومت نے, فڈنویس سرکار نے جو مراٹھا برادری کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کیا کہ ان کا پانی بھی بند, ان کا کھانا بھی بند, وہاں کی ہوٹلیں بھی بند, ان کے لیے ٹوائلٹس بھی بند, تو اس ظلم کو مراٹھا برادری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور جرنگے پاٹل جن کی قیادت میں یہ آندولن ہو رہا ہے مراٹھا ریزرویشن کا, انہوں نے بھی فڈنویس حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انگریزوں سے بھی زیادہ بدتر ہے, انگریزوں نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا جتنا بی جے پی کر رہی ہے اور فڈنویس کر رہا ہے. خیر خبریں آ رہی ہے کہ ہائی کورٹ نے مراٹھا آندولن کاریوں کو سڑکیں خالی کرنے کا حکم دے دیا. اس حکم کے بعد مکھیہ منتری فڈنویس نے میڈیا کو یہ بتایا کہ ہم عدالت کی ہدایات, عدالت کے آدیش کے اعتبار کے سے ہم کارروائی کریں گے. یعنی گویا کہ فڈنویس نے عدالت کے کاندھے پر بندوق رکھ کر مراٹھا برادری پر چلانا شروع کر دیا ہے اور کہہ دیا کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے ہم عدالت کے آدیش پر کر رہے ہیں. لیکن فڈنویس جی یاد رکھے کہ یہ مراٹھا برادری ہے جس نے آپ کو مکھیہ منتری بنایا. اب آپ کو نہیں, آپ کے تمام چیلے چپاٹوں کو مراٹھا برادری اگلے الیکشن میں آپ کی اوقات اور آپ کی جگہ دکھا دے گی. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے, جی ہاں اتر پردیش کے سنبھل کی شاہی جامع مسجد معاملے کو لے کر خبریں ہیں کہ موجودہ
صورتحال برقرار رکھنے کا حکم سپریم کورٹ نے دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سنبھل ضلع کی شاہی جامع مسجد معاملے میں موجودہ صورتحال برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس معاملے میں رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ عدالت نے 22 اگست کو اس معاملے میں جمود برقرار رکھنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے اس معاملے میں ہندو فریقین کو نوٹس جاری کیا تھا۔ درخواست مسجد کمیٹی نے دائر کی ہے۔ مسجد کمیٹی نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ سنبھل کی سول عدالت نے مسجد کے سروے کے حکم کو برقرار رکھا تھا۔ ہائی کورٹ نے 19 مئی کو اپنے حکم میں کہا تھا کہ سنبھل کی شاہی جامع مسجد کا معاملہ عبادت گاہوں کے قانون کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ خیر جو بھی ہے، اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے سنبھل ضلع کی شاہی جامع مسجد معاملے میں موجودہ صورتحال برقرار رکھنے کا آدیش دیا ہے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، دہلی، نوئیڈا اور گروگرام ان علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پڑوسی ملک افغانستان میں جو زلزلہ آیا ہے وہ انتہائی خطرناک زلزلہ آیا ہے۔ کل تک مرنے والوں کی تعداد 800 کے قریب بتائی گئی ہے کہ افغانستان میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 800 کے قریب پہنچ گئی ہے اور 2500 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کئی گاؤں پورے کے پورے تباہ ہو گئے ہیں۔ عوام میں دہشت کا ماحول ہے۔ زیادہ تر موتیں جلال آباد اور آس پاس کے علاقوں میں ہوئی۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے افغانستان میں زلزلے پر دکھ کا اظہار کیا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو زلزلے افغانستان میں آئے ہیں، جھٹکا دہلی، نوئیڈا اور گروگرام میں بھی محسوس ہوا ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات ہوئی چائنا کے ذمہ دار سے اور ایسے ہی یوکرین کے ذمہ دار سے، پوتن سے، رشیا کے ذمہ دار سے، اور اب اس وقت ہمارے پیارے پیارے لاڈلے وزیر اعظم نریندر مودی نے پوتن سے بات چیت کی اور کہا کہ یوکرین جنگ جلد ختم ہونی چاہیے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ پاپا نے وار رکوا دی، پاپا نے وار رکوا دی۔ پاپا دوسرے ملکوں کی وار رکوا دیتے ہیں، مگر ہمارے دشمن سے جب جنگ ہوتی ہے تو ٹرمپ رکواتا ہے۔ یہ بھی دنیا کو معلوم ہو گیا، اور کمال کی بات یہ کہ پاپا ہمارے اتنے پاورفل ہے کہ وار رکوا دیتے ہیں، یوکرین کی، رشیا کی، اسرائیل کی، فلسطین کی وار رکوا دیتے ہیں۔ اتنے پاورفل ہے نریندر مودی، لیکن ہمارے ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس کو رکوا نہیں پا رہے ہیں۔ آتما ہتیا بڑھ رہی ہے، اس کو رکوا نہیں پا رہے ہیں۔ بیٹیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، اس کو رکوا نہیں پا رہے ہیں۔ جی ہاں، شیتکری کسان مر رہے ہیں اور نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں لے کر بے روزگار گھوم رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو ہمارے نریندر مودی رکوا نہیں پا رہے، لیکن خیر انہوں نے پوتن سے بات چیت کی اور پوتن سے کہا ہے کہ یوکرین جنگ جلد ختم ہونی چاہیے۔ بڑی خبر آ رہی ہے مراٹھا ریزرویشن کو لے کر، جی ہاں، ایک سینئر لیڈر چھگن بھجبل، ان کا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم عدالت جائیں گے، مکھیہ منتری وزیر اعلیٰ فڈنویس سے ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب مراٹھا برادری کو OBC کوٹے سے ریزرویشن دینے کے خلاف ہیں۔ OBC قائدین کی گزشتہ کل ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ کے بعد منتری چھگن بھجبل نے تمام لیڈروں کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور اس بار انہوں نے اپنا موقف رکھتے ہوئے یہ کہا کہ ہم مراٹھا برادری کو OBC کوٹے سے ریزرویشن دینے کے خلاف ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ مراٹھا برادری کو ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا۔ مراٹھا کنبی متحد نہیں ہو پائیں گے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے پٹنہ سے، ہمارے رپورٹر فیضان الہی ذیشان الہی نے بتایا کہ راہل گاندھی کی ووٹر ادھیکار یاترا بے انتہا بہار میں دھوم مچا رہی ہے اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس یاترا میں اینی راجا، مکیش سینی، دیپانکر بھٹاچاریہ، انہوں نے بھی بھاشن کیا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت مودی، نریندر مودی جمہوریت کے لیے، سیکولرازم کے لیے خطرہ ہے۔
बिहार की राजधानी पटना में गुज़िश्ता कल वोटर अधिकार यात्रा के साथ ही वोटर अधिकार यात्रा का इख्तिताम हो गया। इख्तितामी तकरीब से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन और बिहार के साबिक वज़ीर आला तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई लीडरान ने खिताब किया। इस तकरीब में सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी एनी राजा, वीआईपी चीफ मुकेश सैनी और सीपीआई एमएल जनरल सेक्रेटरी भट्टाचार्य जैसी शख्सियतों ने भी जनता से भाषण किया और अपनी बात पेश करते हुए उन्होंने मौजूदा हालात जो नरेंद्र मोदी ने बना दिया है मुल्क की, उसको लेकर ये कहा कि नरेंद्र मोदी जमहूरियत के लिए खतरा है। आइए बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। जी हाँ, गुजरात के इलाके में बाकायदा कई इलाकों में, बल्कि अब तो पूरे हिंदुस्तान में कई इलाकों में बाकायदा बीजेपी के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कांग्रेस के कार्यालय पर हमला करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा इतना खतरनाक मुल्क में लग रहा है कि जनाब बीजेपी बौखला गई है। गुजरात की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक जगह बीजेपी के गुंडे कांग्रेस के कार्यालय को तोड़ फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी में आतंक और गुंडागर्दी कर रहे हैं और पुलिस लाचार, बेबस और मजबूर नजर आ रही है। इसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, तो इधर से कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो खैर, मुल्क के कई इलाकों से खबरें आ रही है कि अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और जगह जगह वो कांग्रेस कार्यालय पर या कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। आइए आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मुल्क में आप जानते हैं कि ईडी और सीबीआई का नापाक तरीके से बीजेपी ने, नरेंद्र जी मोदी ने, अमित शाह ने, सत्ताधारी पार्टी ने ईडी और सीबीआई का नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया और अपोजिशन लीडरों को दबाने और कुचलने का काम किया है। इसी को लेकर गुज़िश्ता कल पटना में बाकायदा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम लोगों ने यह कहा है कि ईडी सीबीआई के दम पर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और सरकार अवामी नुमाइंदों को यानी अपोजिशन लीडर को डरा रही है, धमका रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार से ही जमहूरियत की शुरुआत हुई थी। बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जमहूरियत संविधान को खत्म करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे और विक्ट्री जीत बिहार में चाहते हैं। ये ऐसा करके बिहार को ठगना चाहते हैं, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं। बिहार के लोग ऐसे ठग को सबक सिखाकर रहेंगे। और राहुल गांधी ने और तमाम लोगों ने कहा कि बीजेपी इस वक्त अपोजिशन लीडरों को यानी कांग्रेस के तमाम लीडरों को, बल्कि दूसरी भी पार्टियों के लीडरों को ईडी और सीबीआई के दम पर डरा रही है, धमका रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। नाज़रीन, एक बड़ी अहम खबर। जी हां, गुज़िश्ता 2 दिन पहले जमीयत उलमाए हिंद नासिक जिले का कामयाब इंतखाबी इजलास मुनक्किद हुआ। जमीयत उलमाए हिंद नासिक जिला महमूद मदनी का एक अहम इंतखाबी इजलास हजरत मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र की सरपरस्ती और मौजूदगी में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मुत्तफ़क़ा तौर पर मुख्तलिफ ओहदेदारान का इंतखाब अमल में आया। जिला सदर के तौर पर हाफिज अनीस अजहर मिल्ली, शहर सदर हजरत मौलाना आसिफ शाबान साहब जो दूसरी मर्तबा मुंतखब हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जनरल सेक्रेटरी कारी अखलाक अहमद जमाली साहब, इनका भी दोबारा इंतखाब अमल में आया है। और ऐसे ही नासिक जिला नायब सदर के तौर पर हमारे बहुत ही करीबी यार है, दोस्त है, हाफिज जाबिर खान साहब, दोबारा ये भी नायब सदर मुंतखब किए गए हैं। और जिला ज्वाइंट सेक्रेटरी हजरत मौलाना काजी शाह रहमानी साहब। मैं इन तमाम ओहदेदारान को मेरी अपनी जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबादियां पेश करता हूं। और हाफिज जाबिर खान साहब जिन्हें दोबारा मुंतखब किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद उन्हें देख रहा हूं हाफिज साहब को कि गुज़िश्ता 20 सालों से गरीबों मिस्किनों की माली इमदाद,
मरीजों के लिए अस्पतालों में सहूलत और उनका सहकार्य, उनका ताउन, तालीम में तलबा की रहनुमाई, अवामी मसाइल के हल के लिए उनकी अमली कोशिशें, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाफिज़ जाबिर खान साहब बहुत ही मुतहर्रिक और एक्टिव अंदाज में करते रहते हैं। मेरे अपने दोस्त हैं, मैं एक मरतबा फिर हाफिज़ जाबिर खान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ और जमीयत उलमा ज़िला नासिक के तमाम 9 मुंतखब ओहदेदारान को भी एक बार फिर मेरी अपनी जानिब से मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ और दुआएं करता हूँ कि जमीयत उलमा हिंद अपने मिशन, अपने काज और अपने काम को मजबूती के साथ में ये तमाम ओहदेदारान आगे बढ़ाएं, मुल्क और मिल्लत का फ़ायदा हो। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून में मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।